آئیے اب مسدس اور تحت کی شاعری کی طرف چلتے ہیں۔ ساغر لبوں پہ آ کے صدا دے علی علی، قمر جلالی۔ ساغر لبوں پہ آ کے صدا دے علی علی، شیشہ بھی چھپ کے صاف ندا دے علی علی، محفل میں اپنا رنگ جما دے علی علی، قل کے بدلے کھل کے سنا دے علی علی، ایمان کا رنگ ڈھنگ شریعت کا طور ہو، قرآن کے دائرے میں پیالے کا دور ہو۔ آئیے میں گزارش کروں گا مسدس کے بیتاج بادشاہ جناب حسن میدی میرپوری صاحب سے وہ تشریف لے آئے۔ جناب مولانا حسن میدی میرپوری صاحب اور نایاب علوی صاحب کی ساری فرمائشیں وہ پڑھیں، باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ خیر مقدم کریں۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس گلستان کے بزرگ مالیوں نے جیسی امید کی تھی اپنے گلابوں سے، خدا کا شکر ہے کہ یہ اسی طرح سے کھل رہے ہیں جس کا نتیجہ آج کی شب کی یہ محفل ہے۔ اور بہترین سماعتیں ہیں یہ ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں کچھ دیر کے بعد انہیں بھی احساس ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ علاقہ عظیم ہستیوں کا علاقہ ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہم کیا ہے، ہمارے بزرگوں کی ایک تاریخ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سجا ہے میخانہ مودت، سجا ہے میخانہ مودت، ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں۔ آپ پی لیجیے جب تک میں مصرع دوہرا رہا ہوں۔ سجا ہے میخانہ مودت، ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں، سجا ہے میخانہ مودت، ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں، فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے، ہوا کے گیسو مہک رہے ہیں۔ سجا ہے میخانہ مودت، ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں، سجا ہے میخانہ مودت، ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں، فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے، ہوا کے گیسو مہک رہے ہیں۔ سلام ساقی عجیب میں ہے، عجیب ہے میں کدے کا عالم۔ فرمائیں گے سلام ساقی عجیب میں ہے، عجیب ہے میں کدے کا عالم، سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے نہ پینے والے بہک رہے۔ سلام ساقی عجیب میں ہے، سلام تھوڑا سمٹ آئیے، تھوڑا سمٹ آئیے، ذرا آ جائیے، انشاءاللہ سناؤں گا میں۔ سلام ساقی عجیب میں ہے، سلام ساقی عجیب میں ہے، عجیب ہے میں کدے کا عالم، سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے نہ پینے والے بہک رہے ہیں۔ اٹھا کے دوش پر سلطان حق نے سمجھایا، جسے کی رات چاہوں کھلا کہ اٹھا کے دوش پر سلطان حق نے سمجھایا، اٹھا کے دوش پر سلطان حق نے سمجھایا، امیر کون ہے کس کو سریر کہتے ہیں۔ اٹھا کے دوش پر سلطان حق نے سمجھایا، امیر کون ہے کس کو سریر کہتے ہیں، امیر کون ہے کس کو سریر کہتے ہیں۔ میرے عزیز یہی تو ہے راز الیوم، جہاں میں دین کے دن کو غدیر، میرے عزیز یہی تو ہے راز الیوم، میرے عزیز یہی تو ہے راز الیوم، جہاں میں دین کے دن کو غدیر کہتے ہیں۔ عجیب منظر ہے، عجیب ماحول ہے، مسجد میں یہ محفل ہو رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے، جب اطاعت کے علماء تشریف فرما ہے دعائیں چاہتے ہوئے،
کہ جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے، جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے، پھر بھلا کیسے عبادت میں نکھار آئے گا؟ جب تھوڑا تھوڑا جڑ جائیے، تھوڑا تھوڑا جڑ جائیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، کہ جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے، جب اطاعت کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے، پھر بھلا کیسے عبادت میں نکھار آئے گا؟ پھر بھلا کیسے عبادت میں نکھار آئے گا؟ تو روزے سید سجاد ہو مسجد کے قریب، تب کہیں جا کے نمازوں کو قرار مسجد کے قریب، تب کہیں جا کے نمازوں کو قرار آئے گا۔ روزہ سید سجاد ہو، علی کے نام پر جیتا ہوں جان دیتا ہوں، علی کے نام پر جیتا ہوں جان دیتا ہوں، علی کے نام پر جیتا ہوں، جڑیے جڑیے جڑیے، علی کے نام پر جیتا ہوں جان دیتا ہوں، علی کے نام پر جیتا ہوں جان دیتا ہوں، بنام میسم و قمبر بیان دیتا ہوں۔ اندر تشریف لے آئیے، کافی جگہ ہے، مہمان شعرا بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میزبان ہیں تو میزبانوں کا فریضہ یہ ہے کہ مہمانوں کا استقبال کرے۔ یہ فریضہ میزبانی نہیں ہے کہ مہمان یہاں بیٹھا ہے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ میں ایک میزبان کی حیثیت سے میزبانوں کو آواز دے رہا ہوں کہ اندر کافی جگہ ہے، تشریف لے آئیں۔ ملاحظہ فرمائے کہ علی کے نام پر جیتا ہوں جان دیتا ہوں، علی کے نام پر جیتا ہوں جان دیتا ہوں، بنام میسم و قمبر بیان دیتا ہوں، علی کے نام پر جیتا ہوں جان دیتا ہوں، علی کے نام پر جیتا ہوں جان دیتا ہوں، بنام میسم و قمبر بیان دیتا ہوں۔ تو خدا کرے علی اکبر کو خواب میں دیکھوں، اسی خیال سے اکثر آزاد۔ خدا کرے علی اکبر کو خواب میں دیکھوں، خدا کرے علی اکبر کو خواب میں دیکھوں، اسی خیال سے خواب میں دیکھوں، اسی خیال سے اکثر اذان دیتا ہوں۔ خدا کرے علی اکبر کو خواب میں دیکھوں، اسی خیال سے اکثر اذان دیتا ہوں۔ سورما کون ہے عباس دلاور کی طرح، سورما کون ہے عباس دلاور، تھوڑا سا جڑیے نا، سورما کون ہے عباس دلاور کی طرح، سورما کون ہے عباس دلاور کی طرح، جس کے چلو میں ہے دریا در خیبر کی طرح۔ سورما کون ہے عباس صاحب، سورما کون ہے عباس دلاور کی طرح، جس کے چلو میں ہے دریا در خیبر کی طرح، جس کے چلو میں ہے دریا در خیبر کی طرح۔ سورما کون ہے عباس دلاور کی طرح، جس کے چلو میں ہے دریا در خیبر کی طرح۔ یوں بھلا کس نے شجاعت کا بھرم رکھا ہے، یوں بھلا کس نے شجاعت کا بھرم رکھا ہے، کون بے تیغ لڑا ثانی حیدر کی طرح۔ سورما کون ہے عباس دلاور کی طرح، جس کے چلو میں ہے دریا در خیبر کی طرح۔ بارہا چوما ہے شبیر، توجہ، بارہا چوما ہے شبیر نے ماتھا اس کا، سونپ کر پرچم اسلام پیمبر کی طرح۔ بارہا چوما ہے شبیر نے ماتھا اس کا، بارہا چوما ہے شبیر نے ماتھا اس کا، سونپ کر پرچم اسلام پیمبر کی طرح۔ یوں بھلا کس نے شجاعت کا بھرم رکھا ہے، کون بے تیغ لڑا ثانی حیدر کی طرح۔ دور تک کوئی پرندہ بھی نہیں صحرا میں، دور تک کوئی پرندہ بھی نہیں صحرا میں، صرف عباس ٹہلتے ہیں غضنفر۔ سورما کون ہے عباس دلاور کی طرح، سورما کون ہے عباس دلاور کی طرح، جس کے چلو میں ہے دریا در خیبر کی طرح۔ دور تک کوئی پرندہ بھی نہیں صحرا میں، صرف عباس ٹہلتے ہیں غضنفر کی طرح۔ اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، جس کا تیور ہی ہو شمشیر کے جوہر۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ۔ یوں بھلا کس نے شجاعت کا بھرم رکھا ہے، کون بے تیغ لڑا ثانی حیدر کی طرح۔ اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے،
جس کا تیور ہی ہو شمشیر کے جوہر کی طرح. سو نہیں چاہیے سننے والے ہو مگر قاعدے کے سننے والے ہو تو دو کافی ہیں. ملاحظہ فرمائے کون سورما کون ہے؟ عباس دلاور کی طرح، چلو مہدر یادر خیبر کی طرح. اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کا تیور ہی ہو شمشیر کے جوہر کی طرح. تو کثرت فوج کی سرور کو ضرورت ہی نہیں، رن میں عباس ہے تنہا کسی لشکر. فوج کی سرور کو ضرورت، کثرت فوج کی سرور کو ضرور. قریب آ جاؤ تھوڑا قریب آ جاؤ. کس نے شجاعت کا بھرم رکھا ہے؟ یوں بھلا کس نے شجاعت کا بھرم رکھا ہے؟ کون بے تیغ لڑا ثانی حیدر کی طرح؟ اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کا تیور ہی ہو شمشیر کے جوہر کی طرح. کثرت فوج کی سرور کو ضرورت ہی نہیں، کثرت فوج کی سرور کو ضرورت ہی نہیں. رن عباس ہے تنہا کسی لشکر کی طرح، رن عباس ہے تنہا کسی لشکر کی طرح. ایک ششماہا علی دوسرا عباس جری. ایک ششماہا علی، ایک ششماہا علی، ایک 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 ششماہا علی دوسرا عباس جری. ارے دو ہی بے تیغ لڑے زائغہ میدان. اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی ششماہ مجاہد کا تذکرہ ہو رہا تھا، جناب علی اصغر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. مدادہ فرمائے ایک عباس جری دوسرا ششماہ علی، دو ہی بے تیغ لڑے زائغہ میں تاور کی طرح. دو ہی بے تیغ لڑے زائغہ میں تاور کی طرح. ظلم کو بحر تبسم میں ڈبونے کے لیے، ظلم کو بحر تبسم میں ڈبونے کے لیے کروٹیں لیتا ہے بے شیر سمندر. ظلم کو بحر تبسم میں ڈبونے کے لیے، ظلم کو بحر کی طرح. جس کے چلو میں دریادر خیبر کی طرح، جس کے چلو میں دریادر خیبر کی طرح. ایک ششماہا علی دوسرا جاگ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. ایک ششماہا علی دوسرا عباس جری، ایک ششماہا علی دوسرا عباس جری. دو ہی بے تیغ لڑے زائغہ میں داور کی طرح. کمسنی ایسی کی موسیٰ کی جوانی کی قسم. کمسنی ایسی کہ موسیٰ کی جوانی کی قسم. کمسنی ایسی کی موسیٰ کی جوانی کی قسم. ہم نے دیکھا نہ جیالہ علی اصغر کی طرح. کمسنی ایسی کی موسیٰ کی جوانی کی قسم. ہم نے دیکھا نہ جیالہ علی اصغر کی طرح. ظلم کو بحر تبسم میں ڈبونے کے لیے کروٹیں لیتا ہے بے شیر سمندر کی طرح. تو پاؤں کے چھالوں میں جب چاہے ڈبو دے عابد لشکر شام کو فرعون کے
ڈبو دے عابد لشکر شام کو فرعون کے لشکر کی طرح۔ کربلا کہتی ہے میں عرض بلا تھی لیکن کس کی تقدیر ہے اب میرے مقدر۔ کربلا کہتی ہے میں عرض بلا تھی لیکن ارے جو خارزار تھا، ریگزار تھا، زمین بلا تھا، خون حسین سے کربلائے معلی ہو گیا تو نگدو پور کی سرزمین مدحت کا معلی نہ بن جائے ذکر حسین سے تو تعجب کیا ہے؟ شورما کون ہے؟ کربلا کہتی ہے میں عرض بلا تھی لیکن کس کی تقدیر ہے اب میرے مقدر کی طرح۔ جس جگہ اون محمد نے قدم رکھے تھے وہ جگہ اب بھی مہکتی ہے گلے تر کی طرح۔ جس جگہ ایک شیر کاش میں آپ کی سماعتوں کی گہرائیوں تک اپنا یہ ہدیہ لے کے پہنچ سکوں۔ دعائیں چاہتا ہوں جس جگہ ایک شیر بطور خاص، جس جگہ اون محمد نے قدم رکھے تھے وہ جگہ اب بھی مہکتی ہے گلے تر کی طرح۔ تو جس کا جی چاہے بلا تفریق مذہب و ملت، جس کا جی چاہے قدم چوم کے جنت لے لے، رن میں سرور ہے کھڑے شافعِ مہدی۔ جس کا جی چاہے قدم چوم کے جنت لے لے۔ چاہے قدم چوم کے جنت لے لے، رن میں سرور ہے کھڑے شافعِ محشر کی طرح۔ رن میں سرور ہے کھڑے، وہ دیکھو بھیج کے جھولے میں مٹھیاں پاس۔ بیدار ہے نا؟ وہ دیکھو بھیج کے جھولے میں مٹھیاں پاس، تمہاری طرح مچلتا ہے بے زباں پاس۔ وہ دیکھو بھیج کے جھولے میں مٹھیاں پاس، وہ دیکھو بھیج کے جھولے میں مٹھیاں پاس، تمہاری طرح مچلتا ہے بے زباں پاس۔ کرو گے وار نگاہوں کا تم جو لشکر پر، کرو گے وار نگاہوں کا تم جو لشکر پر، گرائے گا یہ تبسم کی بجلیاں۔ وہ دیکھو بیچ کے جھولے میں مٹھیاں عباس، تمہاری طرح مچلتا ہے بے زباں عباس۔ کرو گے وار نگاہوں کا تم جو لشکر پر، گرائے گا یہ تبسم کی بجلیاں عباس۔ یزید وقت سے پہلے ہی مر گیا ہوتا جو دیکھتا تیرے اصغر کی تیوریاں۔ یزید وقت سے پہلے ہی مر گیا ہوتا جو دیکھتا تیرے اصغر کی تیوریاں عباس۔ غرور ظلم کی گردن مروڑ سکتی ہے، غرور ظلم کی گردن مروڑ سکتی ہیں تمہارے شانوں کی خاموش مچھلیاں۔ غرور، یہ شعر بطور خاص، غرور ظلم کی گردن مروڑ سکتی ہے تمہارے شانوں کی خاموش مچھلیاں پاس۔ تو تمہارے چلو کے پانی میں وزن کتنا تھا، ارے چٹک چٹک گئی موجوں کی پسلیاں۔ تمہارے چلو کے، تمہارے چلو کے پانی میں وزن کتنا تھا، تمہارے چلو کے پانی میں وزن کتنا تھا، ارے چٹک چٹک گئی موجوں کی پسلیاں پاس۔ حیات بخش دی پانی کو تیرے چلو میں، وگرنہ سوکھ گئی ہوتی ندیاں پاس۔ ستم کے سینوں میں پیوست ہو گئیں جا کر، تیری نگاہ سے ٹکرا کے
برچھیاں عباس. اور یہ شعر بطور خاص آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. آپ جانیں کہ تمہارے چلو کے پانی میں اگر بات نہیں ہو اور ذرا نئے انداز سے کہی ہو تو دعائیں ضرور دے دیجیے گا کہ تمہارے چلو کے پانی میں وزن کتنا چٹک چٹک گئی موجوں کی پسلیاں پاس تو جدار کعبہ میں اہل تشریف فرمایا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جدار کعبہ میں ایک اور در بناتا خدا. مولا کائنات کے لیے ایک در بنانا کعبے میں تو جدار کعبہ میں ایک اور در بناتا خدا. حرم کی سمت اگر جاتی تیری ماں جدار کعبہ میں ایک اور در بناتا خدا. حرم کی سمت اگر جاتی تیری ماں پاس. اور حسن بھی تاجوروں کو جھکا دے قدموں پر. حسن بھی تاجوروں کو جھکا دے قدموں پر جو تیرے پاؤں کی مل جائیں جوتیاں. حسن بھی 4 مصرے یاد آ گئے ہیں. فرمائش بھی تھی ملاحظہ فرما لیں. بچپن میں ہم نے پڑھا ہے اور آپ سب نے پڑھا ہوگا اور بات آ گئی ہے تو یاد بھی دلا دوں. مرحوم کمو چچا کے جتنے شاگرد ہیں کل اگر انہیں یاد رہے تو کل کی تاریخ یاد کر کے ضرور ان کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. پڑھایا ہے نا بچپن میں کہ اگر 2 خدا ہوتے تو ہم نے بھی پڑھایا آپ نے پڑھایا. اگر 2 خدا ہوتے تو دونوں میں لڑائی ہوتی ہے. کہتا پانی برسے گا کہتا نہیں برسے گا. 2 عالم آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے. 2 عزادار آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے. 2 انجمنیں آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے. تو 2 خدا ہوتے تو کیسے اتفاق ہو. ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا. نتیجہ کیا ہوتا دنیا ٹھیک ہے بالکل بات واضح. اب 4 مصرے سن لیجیے. ایک طالب علم کی حیثیت سے دعوی علم نہیں ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ خدا ہے ایک تو ہر شے ہے اپنی منزل میں ہے نا. خدا ہے ایک تو ہر ایک لفظ سے فائدہ اٹھایا. خدا ہے ایک تو ہر شے ہے اپنی منزل میں. جدار ارض و سما میں کوئی شگاف نہیں. توجہ ہے. اگر مصرع پہنچ جائے تو دعائیں چاہوں گا. خدا ہے ایک تو ہر شے ہے اپنی منزل میں. جدار ارض و سما میں کوئی شگاف نہیں. تو علی کے گھر میں خدا کی قسم وفاؤں کے ارے کئی خدا ہے مگر کوئی اختلاف. علی کے گھر میں خدا کی قسم وفاؤں کے کوئی مسدس سے بس 1 کے 2 قطعے اور بات کرنا تمام. خدا کے گھر میں خدا علی کے گھر میں خدا کی قسم وفاؤں کے کئی خدا ہیں مگر کوئی اختلاف. علی کے گھر میں خدا کی قسم وفاؤں کے کئی خدا ہیں مگر. اچھا جسم سے روح نکل جانے کے بعد جسم کس کام کا. جو بہت زیادہ چاہتے ہیں وہی بہت زیادہ جلدی کہتے ہیں کہ اسے دفناؤ. جب تک روح ہے جسم کی حقیقت ہے. روح نکلی جسم دفنا دیا جائے گا تو دفنائے گا کون. پڑوسی نہیں جو وارث ہے وہ دفنائے. ہاں ساتھ دینے آ جائیں گے لوگ. پہل آپ کو کر رہی ہے نا. جسم سے روح نکلتی ہے جسم 4 مصرے بطور خاص کہ دشت سے عباس کے قدموں تلے کچلا ہوا. جاگ رہے ہو نا. عباس کے بازوؤں کا واسطہ ہے. پوری بیداری کے ساتھ سننا تعصب نہ کرنا. دشت سے عباس کے قدموں تلے کچلا ہوا کچلا ہوا. دشت سے عباس کے قدموں تلے کچلا ہوا. عرش سے آ کر ملک ہر ایک ذرہ لے گئے. دشت سے عباس کے قدموں تلے کچلا ہوا.
عرش سے آ کر ملک ہر ایک ذرہ لے گئے تو جاؤ کہہ دو خضر سے اب دفن کا سامان کرے، مشک میں عباس بھر کر روح دریا لے۔ جاؤ کہہ دو خضر سے اب دفن کا سامان کرے، مشک میں عباس بھر کر روح دریا لے گئے، مشک میں عباس بھر کر روح دریا لے گئے۔ اور روپ مطلع اور آخر میں 3-4 شعر۔ یہاں آتے ہی ایک بزرگ نے فرمائش کی، میں اسے حکم سمجھ رہا ہوں، بہرحال ملاحظہ فرما لیں کہ آ مجلس شبیر میں کیا سوچ رہا ہے۔ ایام عزا آ رہے ہیں، آ مجلس شبیر میں ارے کیا سوچ رہا ہے، ہر دور کے حر کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ آ مجلس شبیر میں ارے کیا سوچ رہا ہے، ہر دور کے حر کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اور کہتے ہیں جسے لوگ عزا خانہ سرور، کہتے ہیں جسے لوگ، تھک تو نہیں گئے ہو، کہتے ہیں بس 3-4 شعر، کہتے ہیں جسے لوگ عزا خانہ سرور، جنت کے شہنشاہوں کا دربار سجا، جنت کے شہنشاہوں کا دربار سجا ہے۔ پڑھا لکھا زمانہ ہے، ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہر چیز کا ایک مول ہے۔ دیکھیں میں آہستہ سے پڑھوں تو آپ آہستہ سے نہ سنیں، آپ کی ذمہ داری الگ ہے۔ ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں، انمول رتن صرف یہی عشق عزا ہے۔ ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں، انمول رتن صرف یہی عشق عزا ہے۔ جب سے محفل شروع ہوئی ہے قیمت جنت قیمت جنت قیمت جنت کی تکرار سنتا رہا ہوں، آنسو قیمت جنت، ذرا سا نظریہ الگ ہے، معاف کیجیے گا۔ ہر چیز کا ایک مول ہے بازار جہاں میں، انمول رتن صرف یہی عشق عزا ہے۔ تو جنت میرے عشقوں کا عوض ہو نہیں سکتی۔ دعویٰ کیا جنت، سو تو نہیں گئے ہو، جنت میرے عشقوں کا عوض ہو نہیں سکتی۔ بہلول زبیدہ کو اسے بیچ چکا ہے، جو چیز بک گئی ہے وہ قیمت کیا بنے گی؟ جنت میرے عشقوں کا عوض ہو نہیں سکتی، بہلول زبیدہ کو اسے بیچ چکا ہے۔ تو عشقوں کی جزا فاطمہ زہرا کے حوالے، ماتم کا صلہ ثانی زہرا کی دعا۔ عشقوں کی جزا فاطمہ زہرا کے حوالے، ماتم کا صلہ ثانی زہرا کی دعا۔ یہ تبرک بہت آسان مت سمجھیے، ایک غریب نے کتنے کا خریدا ہے یہ مت دیکھیے، کتنی عقیدت سے خریدا ہے یہ دیکھیے۔ لو 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 مجلس سرور کے تبرک میں فرشتوں فضا کی بنائی ہوئی روٹی کا مزہ۔ قریب آ جا، قریب آ جا، لو لو، ارے لو، 14 سہارے ہیں، دیواروں کے سہارے کیوں بیٹھتے ہیں؟ قریب آئے، لو لو، جوانی بھی مدحت حسین کا صدقہ ہے۔ لو مجلس سرور کے تبرک میں فرشتوں فضا کی بنائی ہوئی روٹی کا مزہ ہے۔ اور یہ بچے دیکھو کس
سے بیدار ہے، تو دولت کے مریدوں سے یہ مروب نہ ہوگا، بچہ میرا مجلس کے تبرک پہ بنا۔ بچہ میرا مجلس کے تبرک کا پلا ہے۔ دو شعر بطور خاص صاحبان علم ہے، بہترین شعراء کرام تشریف فرما ہے، بہترین سامعین موجود ہے۔ بچہ میرا مجلس کے تبرک پر پلا ہے، شبیر کے دشمن سے مروت نہ کرے گا جس نے میرے عباس کا در چوم لیا۔ کوئی رواداری نہیں، شبیر کے دشمن سے مروت نہ کرے گا۔ بچہ میرا مجمع مخلوط ہے، سن کے کان پک گیا۔ ہاں خیال رکھیے واجب ہے، مگر اس طرح نہیں کہ حقائق تاریخ چھپا دیجیے۔ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، حقائق تاریخ ٹھوس دلائل و براہین کے ساتھ پیش کی تاکہ سننے سامع کے دل میں اثر پیدا ہو۔ جو استدلال ہے حقائق پیش کرنے کا ہمارے بزرگوں کا، وہ طریقہ اپنائیے۔ ملاحظہ فرمائے کہ جس نے میرے عباس کا شبیر کے دشمن سے مروت نہ کرے گا، جس نے میرے عباس کا در چوم لیا۔ دو شعر بطور آغوش میں سرور کی ہیں ایسے علی اصغر۔ ایک منظر کشی کی نایاب بھائی تزمین کے بادشاہ ہیں۔ آغوش میں سرور کی ہے ایسے علی اصغر۔ کیسے ہیں؟ آغوش میں سرور کی ہے ایسے علی اصغر، نگ جیسے سلیمان کی انگوٹھی میں جڑا۔ یہ شعر بطور ہاتھ جوڑ کے کہ آغوش میں سرور کی ہے ایسے علی اصغر، نگ جیسے سلیمان کی انگوٹھی میں جڑا ہے۔ یہ شعر بطور خاص حاصل کلام شعر ہے۔ آغوش میں سرور کی ہے ایسے علی اصغر، نگ جیسے سلیمان کی انگوٹھی میں جڑا ہے۔ تو آئی ہے زیارت کے لیے مادر موسیٰ، وہ کون سا بچہ ہے جو مقتل میں ہنسا؟ آئی ہے زیارت کے لیے، مادر موسیٰ، ارے وہ کون سا بچہ ہے جو مقتل میں ہنسا؟ وہ کون آئی ہے زیارت کے لیے مادر موسیٰ، وہ کون سا بچہ ہے جو مقتل میں ہنسا ہے؟ ارے شبیر تو نیزے بھی ہے شان سے زندہ، بیعت ہے پریشان کے سر کس کا گنا؟ شبیر تو نیزے بھی ہے شان سے زندہ، بیعت ہے پریشان کے سر کس کا کٹا ہے؟ ایک مہینہ روزے کا ملتا ہے، نہیں رکھیں گے، 30 دن نہیں رکھیں گے، مگر عاشور کو ضرور بحث کریں، روزہ رکھے کہ نہ رکھے۔ سن لو فلسفہ، عاشور کے فاقے سے اسی کو ہے عداوت جو باغ صدق لوٹنے والوں سے ملا۔
رکھیں گے عاشور کو، 30 دن چوراہے پر بیڑی پیئیں گے، عاشور کو روزہ رکھیں، عاشور کے فاقے سے اسی کو ہے عداوت۔ میسم کا شعار حق بیانی ہے، خنجر کا خوف نہیں ہے۔ میسمی بنتے ہو نا، میسم کا شعار حق بیانی ہے، خنجر کا خوف نہیں۔ سنو میرا عقیدہ سن لو، اور اپنا عقیدہ اپنے بلبوتے پر اور اپنے مولا کی محبت کے سہارے بیان کرتا ہوں، نہ مجمع کے بھروسے، نہ قوم کے بھروسے، نہ تلواروں کے بھروسے، نہ لاٹھیوں کے بھروسے، مولا کی محبت کے بھروسے پر کہ بغض حیدر کے مریضوں کو بتا دو جا کر، بغض حیدر کے مریضوں کو بتا دو جا کر، اب تو بھارت کے ہر ایک گھر میں تورا ہو۔ میرپور گھر ہے، سن لو بغض حیدر کے، سن لو ایک مجھے بغض حیدر کے مریضوں کو، بغض حیدر کے دوشے، بغض حیدر کے مریضوں، میری وصیت ہے، بغض حیدر کے مریضوں کو بتا دو جا کر، اب تو بھارت کے ہر ایک گھر میں تبرہ ہوگا، تو اپنے اجداد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے مار ڈالو گے ہمیں، اس سے سوا کیا؟ تم اپنے آپ کو پہچانو، تم ہو کون؟ آرزوے دل زہرا کے طرفدار ہو تم، آرزوے دل زہرا کے طرفدار ہو تم، نام عباس پر مر جانے کو تیار ہو، آرزوے دل زہرا کے طرفدار ہو تم، نام عباس پر مر جانے کو تیار ہو تم، تو آج بھی شام سے زینب کی صدا آتی ہے، تم سلامت رہو بھیا کے عذاب۔ آج بھی بس آج بھی شام سے زینب کی صدا آتی ہے، تم سلامت رہو بھیا کے عزادار ہو تم۔ ارے تمہیں کوئی کیا مٹھائے گا، مٹ گئی نسلیں، مٹ گئی نسلیں، خنجر فنا ہو گئے، لہو کی تازگی نہ گئی۔ غم حسین سے یوں منسلک ہے اہل عزا، غم حسین سے یوں منسلک ہے اہل عزا کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا نہیں، غم حسین سے یوں منسلک ہے، یوں منسلک ہے اہل عزا کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا نہیں ہوتی۔ ارے جسے حسین کی ماں فاطمہ دعا دے دے، پھر اس کے حق میں کبھی بد دعا۔ سب بولے
اور بھی شعرا جسے حسین کی اب کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، جسے حسین کی ماں فاطمہ دعا دے دے پھر اس کے حق میں کبھی آئی ہے زیارت کے لیے، بہت بڑی بات ہے، مادر موسیٰ، وہ کون سا بچہ ہے جو مقتل میں ہنسا ہے؟ شبیر تو نیزے پر بھی ہے شان سے زندہ، بیعت ہے پریشان، سر کس کا کٹا ہے؟ عبادت عبادت عبادت، کھری اور سچی بات کہہ رہا ہوں، سب پورے ہندوستان میں جتنے ہیں ان سب کی طرف سے ڈائجسٹ آتا ہے، چھوٹی کتابیں آتی ہیں، پاکیزہ آنچل، مہکتا آنچل، نہ جانے کیا کیسے کیسے آنچل، مگر یاد رکھو اسی آنچل کا اعتبار ہے جس آنچل پر ردائے زینب سایہ دار ہے۔ عبادت عبادت، روزی کمانا عبادت، اہل و عیال کے لیے رزق مہیا کرنا عبادت ہے، یہ سب جانتے ہیں سارے مسلمان، روزی کمانا عبادت ہے نا، اور اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانا کتنی بڑی عبادت، تو عبادت گزار کا احترام کیا جاتا ہے نا، اور جہاں احترام نہ کیا جائے، سنو، سرور کا عزادار، سرور کا عزادار سعودی میں ہے ایسے جیسے کوئی حر لشکر آدم ہے گے۔ آخری شعر، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، ماتم کرنے پر قید میں ڈال دیا جاتا، ہم سچائی بیان کریں۔ مولا رب آخری شعر، شبیر کے دشمن سے مروت نہ کرے گا جس نے میرے عباس کا در چوم لیا۔ آخری ایک شعر اور ایک مقطع، بس تمام۔ ہمت ہے کسی میں، بیدار ہے نا نوجوان، ہمت ہے کسی میں، ارے ہمت ہے کسی میں تو قدم آگے بڑھائے، ہمت ہے کسی میں تو قدم آگے بڑھائے، ارے خط کھینچ کے چپ چاپ علمدار کھڑا، ہمت ہے کسی میں۔ آخری شعر، عصمت پہ بحث کرتے ہیں، افسوس آج کے زمانے میں کتابیں وہ بھی لکھنے لگے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، یہ بدقسمتی ہے، جی ہاں لکھنے لگے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے۔ عصمت عباس پر بحث، عباس کو معصوم حسن کیسے نہ سمجھے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ منصوص من اللہ اور محفوظ عن الخطا، لیکن منصوص من اللہ جو ہے وہ عصمت عطائی ہے اور محفوظ عن الخطا جو ہے یہ اپنی محنت کی کمائی ہے۔ آخری شعر، عباس کو معصوم حسن کیسے نہ سمجھے، معصوم تو عباس کی ہر ایک ادا ہے، معصوم تو عباس کی